اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا ابی القاسم محمد المصطفیٰ وعلا آلہ و اولادہ اولی الصدق والصفاء والوفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعن اللہ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومنکر مصائبهم ومنکر عظمتهم ورفعتهم ونبوتهم وغیبتهم وحرمتهم وشجاعتهم وشہادتهم وولایتهم اجمعین اما بعد قال حق سبحانہ تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وامتازوا اليوم ایہا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین صلوات اجازت ہے جی گفتگو شروع عشرہ محرم سن 1448 ہجری کی آج 4 محرم ہے اور 5ویں تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ سلسلہ گفتگو سورہ مبارکہ یاسین کی ایک آیہ مقدسہ کے تحت جاری و ساری ہے، جس میں اللہ رب العزت میدان محشر میں جو اعلان کرے گا اس اعلان کا خدا ذکر کر رہا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وامتازوا اليوم ایہا المجرمون، اے مجرموں آج کے دن علیحدہ ہو جاؤ۔ تاریخ آدم و عالم پریشان رہتی، سوچتی اور گھبراتی کہ پتہ نہیں یہ مجرم کون سے ہیں جنہیں اللہ علیحدہ کر رہا ہے۔ جو بندے خاموش ہیں 60 نمبر آیت میں اللہ نے ان مجرموں کا جرم بھی بیان فرمایا۔ ایک صلوات کا سہارا دیجئے۔ پھر بھی درود اونچی آواز میں تلاوت فرمائیں۔ شکریہ سجاد پھر درود اونچی پڑھ کے ایک ایک قدم آگے آجائے، مہربانی کرنا مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ قاسمی صاحب تھوڑا سا، قاسمی صاحب مہربانی فرمائیں، آپ مہربانی فرمائیں، بندے بہت ہیں باہر، آپ ایک قدم آگے آجائیں، یہ خالی جگہ پر کرتے ہوئے صلوات اونچی آواز میں تلاوت فرمائیں۔ جرم کیا ہے ان کا؟ جرم اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ جی اندر آ جائیں، صلوات اونچی آواز میں تلاوت فرمائیں۔ یہ ملزم نہیں ہے، مجرم ہیں، اور مجرم بھی کچھ چھوٹے مجرم نہیں، بڑے مجرم ہیں۔ پریشان تو نہیں ہو گیا آپ؟ جرم لا تعداد ہیں، یاد رکھنا کسی کا حق کھانا بھی جرم ہے، یاد رکھنا جھوٹ بولنا بھی جرم ہے، غیبت کرنا بھی جرم ہے، لیکن علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے جو ان جرموں سے بچ کر رہے۔ حتی الامکان انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بروز معاشر اگر محمد و آل محمد کے سامنے سرخرو ہونا چاہے تو اس کے پاس گناہوں کی تعداد کم ہو۔ دیکھیں میں کتنی احتیاط سے بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے پاس گناہ ہو ہی نہ، یہ تو ناممکن بات ہے نا۔ اگر گناہ نہیں ہے تو پھر تو وہ معصوم ہے، اور
ہم معصوم ہیں ہی نہیں بتقاضۂ بشریت، کیونکہ ہم سے گناہ ہو سکتے ہیں، یاد رکھنا۔ لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ قائم کی کچہری میں، قائم کے سامنے، قائم کے دشمنوں کے سامنے تم مولا کو یہ کہنے پہ رضامند کر سکو کہ مولا یہ کہیں یہ میرے اپنے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے روزمرہ زندگی کے گناہوں پہ توجہ کرنا پڑے گا۔ اچھا اگر آپ اجازت دیں تو یہ بات آج میں آپ کے گوش گزار ہے تو ویسے تبلیغی بات اور کرنی بھی چاہیے، اور آپ کا حق بھی بنتا ہے آپ اس بات پر بول لیں۔ سب سے زیادہ جو گناہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں نا، وہ گناہ ہے غیبت۔ بندے تھوڑے بول رہے لیکن ہے کیا ہے جی؟ غیبت۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاتھ کھول دو نا، سیدھے ہو کے بیٹھو، مولا زندگی کرے تیری۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ میں اگر پڑھنے پہ آؤں تو یقیناً کئی مجلسیں گناہوں پہ پڑھ سکتا ہوں کہ گناہان صغیرہ کون سے ہیں، گناہان کبیرہ کون سے ہیں، لیکن مختصر یہی ہے کہ قرآن میں لا تعداد اللہ نے گناہوں کا ذکر کیا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان گناہوں کے بدلے اللہ نے لعنت کی ہے۔ ان میں سے دیکھو، چوری کرنا بھی گناہ ہے، پریشان ہو گئے ہو، کسی کا حق کھانا بھی گناہ ہے، غیبت کرنا بھی گناہ ہے، لیکن جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ نے جھوٹے پہ لعنت کی ہے۔ میں جملہ بھی پڑھوں گا اور بندوں کے چہرے بھی پڑھوں گا۔ جو چھوٹا جھوٹ بولے وہ چھوٹا لعنتی، جو بڑا جھوٹ بولے، یاد رکھنا موقع اور محل تبدیل ہونے سے سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ سرکاری بندہ اگر کوئی جرم کرے تو اس کی سزا اور ہے۔ اسی لیے فوجیوں نے اپنی عدالتیں بنائی۔ پریشان تو نہیں ہو؟ فوج کے ریلیٹڈ جو مجرم ان کے ہوتے ہیں وہ انہیں خود سزا دیتے ہیں۔ سیول کورٹ اور ہے، سیشن اور ہے، بیٹھے ہو یا ٹر گئے ہو سارے؟ یاد رکھنا شیعہ سنی محبان اہل بیت جو بازار میں جھوٹ بولے وہ چھوٹا لعنتی ہے، جو مسجد میں جھوٹ بولے بولنا میری بات کی تائید ہے، جو بازار میں جھوٹ بولے وہ چھوٹا لعنتی، جو مسجد میں جھوٹ بولے وہ اس سے بڑا لعنتی، اور جو مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولے۔ کچھ کہہ گیا ہوں جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو، اب جملہ سلطانی پڑھے گا، چہرے سید پڑھیں گے، جو محمد کے منبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولے۔ سارے ہاتھ اٹھا کے مل کے ہے میری۔ اس سے بڑا لعنتی کون؟ ایک صلوات اونچی آواز میں تلاوت کرو۔ لیکن گناہ یاد رکھنا ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں بتقاضۂ بشریت، لیکن گناہ کر کے گناہ پہ اکڑ جانا یہ شیطان ہونے کی دلیل ہے، اور یہی تو شیطان چاہتا ہے۔ ایک صلوات اونچی آواز میں تلاوت۔ ہم زندگی میں ہم سے شیطان بڑے گناہ کرواتا ہے، پریشان تو نہیں ہوگے؟ ہم سے شیطان ہمیں گمراہ کرنے کی ہر وقت کوشش میں ہے۔ جڑے کالے کپڑے والے انہیں تانوں ہی گمراہ کرنا ہے۔ گمراہ کو اس نے کیا گمراہ کرنا ہے؟ اس نے تو گمراہ اس کو کرنا ہے نا جس کے دل میں علی رہتا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ اچھا یہ لا تعداد گناہ، اب وہ کیونکہ وہ خود بھی مجرم ہے، وہ خود بھی مجرم ہے، اور جب اس سے جرم ہوا تھا، اس سے جرم میں نے
پچھلے سال یہاں نہیں پڑھا، غالباً اس سے پچھلے سال بھی یہاں نہیں پڑھا، اس سے پہلے 2 سال پہلے میرا حافظہ جہاں تک کام کر رہا ہے، میں نے آزا خانہ سکینہ کے اندر شیطان کا جرم پڑھا تھا کہ اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا اور اللہ نے اس پہ لعنت کر کے اسے نکال دیا تھا. کیوں یہ چلے گئے؟ مجھے یہ پڑھا ہوا نہیں پڑھتا، ٹینشن نہ لو. لیکن جب وہ نکلا تھا نا، قرآن کی سورہ سعد کو آئے، جب وہ نکلا تھا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا تھا تو نے مجھے گمراہ کیا. وہ اللہ کو کہہ رہا تھا تو نے مجھے. اب اللہ نے کہا ہے کہ جن کو میں بروز محشر، جن کو میں بروز محشر علیحدہ کروں گا، ان کا جرم کیا ہے؟ پڑھ دوں جرم ان کا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ. اے بنی آدم، تم نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے. جنہ بندیاں نے ہاتھ نہیں کھلے اللہ کرے کھول جان. اللہ کہہ رہا ہے آج کے دن مجرموں علیحدہ ہو جاؤ. اور مجرموں تمہارا جرم یہ ہے کہ تم نے کی ہے وعدہ خلافی، کیونکہ میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو. اس کا مطلب ہے بندے شیطان کی عبادت کرتے. میں نے مولویوں سے پوچھا بتاؤ یہ شیطان کی عبادت کیسے کرتے؟ کوئی ایک عبادت خانہ دکھاؤ جہاں لکھا ہو یہاں شیطان کی عبادت ہوتی ہے. مجھے داد نہ دو، تائید تو کرو میری بات کی. تمہیں زندگی میں کوئی بندہ ملا جو کہتا ہو ہم شیطان کی عبادت کرتے ہیں؟ جی، لیکن اللہ کہہ رہے کہ تم نے شیطان کی عبادت کی ہے اس لیے تم مجرم ہو. ان کو جو اللہ کے بارگاہ میں، اس کا مطلب انہوں نے عبادت کی ہے. میں نے مولویوں سے کہا یہ شیطان کی عبادت کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی شیطان کی عبادت یہ ہے کہ جو کام شیطان نے کیے وہ کام وہ لوگوں سے کروانا چاہتا ہے، اور جو وہ کام کر لے وہی تو شیطان کی عبادت ہے. تو میں نے کہا پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ شیطان نے پہلا کام کیا کیا تھا. اس نے کیا تھا اللہ کی حجت کا انکار. میں کچھ کہہ رہا ہوں جو بندہ چپ کر کے بیٹھے، خدا ان ہاتھوں کا کسی کا محتاج نہ کرے. وہ چاہتا ہے کہ وہ حجت کا انکار کروائے. اب مسلک کی تلاشی لے، مذہب کی تلاشی لے، فرقوں کی تلاشی لے، کس پہ مسلک میں حجت ہے؟ آدم کا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان جب ملعون قرار پایا تو اللہ نے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کیا تکبر. پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ آج میں نے تھوڑا سا مختصر پڑھنا ہے، یہی کو گھنٹہ سوا گھنٹہ. وہ ملعون قرار پایا تو اس نے تکبر کیا. تکبر کیا کیا؟ اس نے کہا یہ بنا ہے تین سے، میں بنا ہوں آگ سے. اچھا، اس کا نام 2 سال پہلے میں نے جب مجلس پڑھی تھی ادا خانہ سکینہ کے اندر تو میں نے اس کا ایک نام بتایا تھا. میں دیکھتا ہوں کس کس کو یاد ہے. اس مولا تجھے امام حسین بڑا ذاکر بنائے. اے حق کے ذاکر انہیں بھی نہیں قصیدے یاد ہے. دیکھو اس کو آج تک یاد ہے. مولا اس کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. اپنے بچوں کو حسین کے ساتھ منسوب کرو. کم از کم اتنا دیکھو، زیادہ سے زیادہ کوئی نہ کوئی نسبت اپنے بچوں کی حسین کے ساتھ رکھو. پریشان ہو گئے. انور شاہ جی مجلسوں میں ہم نے یہ نصیحت نہیں کرنی تو کہاں کرنی؟ اگر بندہ بندے کا بچہ ہو تو اس کی کوئی نہ کوئی نسبت حسین سے ہونی چاہیے.
یا حسین کا ذاکر ہو یا حسین کا ماتمی ہو یا حسین کا نوحہ خان ہو یا کم از کم حسین کا عزادار ہو، اور کوئی نہیں تو بندہ حسین کا عزادار، کوئی ایک نسبت حسین کے ساتھ رکھنا، اگر نسبت نہیں ہوگی تو بربادی نسلوں تک جائے گی۔ اگر حسین سے نسبت نہیں ہوگی تو بربادی نسلوں تک۔ میں نے اپنے بچوں کو کہا ہے ذاکر نہیں پڑھنا نہ پڑھو، خطیب نہیں پڑھنا نہ پڑھو، حسین کا عزادار پڑھو، نوحہ خان پڑھو، حسین ابن علی نے کوئی ایک نسبت جوڑو، کیونکہ حسین کی نسبت جیسی کائنات میں نسبت کوئی۔ جو بندے خاموش ہو کے بیٹھے، بچے کی نسبت ہے امام حسین کے ذکر کے ساتھ، ذاکر ہے، حافظہ دیکھو تم اس کا۔ میں نے بات 2 سال پہلے پڑھی تھی کہ شیطان اس کا نام نہیں، ابلیس بھی اس کا نام نہیں، مشہور ہے اس کا نام عزازیل۔ کیا نام ہے؟ عزازیل۔ پھر جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں نا تو کتابوں میں نئی نئی روایتیں اور چیزیں کھلتی ہیں، مولا عطا کرتے ہیں۔ جب تک اہل بیت کا کرم نہ ہونا، قرآن بھی اپنی حقیقت چھپا لیتا ہے۔ ہم بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں جو دوسرے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں اس قرآن سے حقیقتیں کیوں ملتی ہیں؟ اس لیے کہ کرم ہے اہل بیت کا۔ جو بندے چپ کر کے بیٹھو، میں پچھلے دنوں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، عراق کے ایک بہت بڑے عالم دین، انہوں نے ایک جملہ لکھا، طبیعت خوش ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اس کا نام صرف عزازیل نہیں ہے، اس کا ایک اور نام ہے حارس۔ پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، حارس بھی اس کا نام ہے، عزازیل بھی اس کا نام ہے، لیکن مشہور ہو گیا 2 ناموں سے، ایک شیطان، ایک ابلیس۔ اسے ابلیس کیوں کہتے ہیں؟ اس کو ابلیس کہنے کی لاتعداد وجوہات علماء نے لکھی ہیں۔ سب سے بڑی وجہ جو اس کے ابلیس ہونے کی لکھی ہے، آج عزا خانہ سکینہ کے اس منبر سے حامد رضا سلطانی اس شرط پہ پڑھ رہا ہے کہ ساری تقریر بھول جانا، یہ لفظ نہ بھولنا۔ اس کو ابلیس اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گناہ کر کے مایوس ہو گیا۔ یہ گناہ کر کے مایوس ہو گیا۔ میں تمہیں کسی نتیجے تک لے جانا چاہتا ہوں۔ اس سے غلطی سرزد ہوئی، لیکن یہ اس غلطی پہ اکڑ گیا اور یہ جرم کر کے مایوس ہو گیا۔ اس نے دل میں یہ مایوسی ڈال لی کہ معافی کوئی نہیں، حالانکہ اس نے کیا تھا تکبر، اس نے کیا تھا غرور۔ پڑھو ایک منٹ چ پتہ چل جانا شیعہ کیڑے نے، خاندانی شیعہ کیڑے۔ جو جرم اس نے کیا تھا نا، یہی جرم ایک اور فرشتے نے کیا تھا۔ بھائی جڑے بولنے ہو انہوں نے نسلوں میں سلام، شاہ صاحب جڑے نہیں سمجھے میں چھڑنا انہوں نے بھی پیچھے کوئی نہیں، ساتھ انہیں بھی میں نے ملانا ہے۔ یہ کوئی جرم، اچھا اس کی سزا بڑی کیوں ہوئی؟ کیونکہ اس کے پاس عہدہ بڑا تھا۔ جس طرح عام بندہ جھوٹ بولے تو چھوٹی لعنت ملتی ہے، مولوی جھوٹ بولے تو بڑی لعنت ملتی ہے۔ اے ملائکہ دے وچ مولوی آئی، کئی بندے پریشان ہو گئے۔ مولوی سے مراد سکالر تھا، چولو فرشتیاں دے وچ کرسی لا کے تقریر کرتا ہے، اس لیے اس کی سزا دوسروں کی سزا سے لینا تھی۔ یہی جرم جو اس نے کیا تھا نا، ایک اور فرشتے نے کیا، اس فرشتے نے بھی غرور کیا تھا۔ غرور کس بات کا؟ وہ عبادت الہی کی وجہ سے ملی ہوئی طاقت پہ پرواز کرتا تھا۔ اڑتے اور بھی ملائکہ تھے، لیکن
لیکن اس کی پرواز دوسروں سے جدا ہوتی تھی. وہ دوسروں کو نیچے دیکھ کے کہتا تھا من مثلی. جڑے بندے چپ کر کے بیٹھے من مثلی ہے کوئی مجھ جیسا. اس کی من مثلی کا اعلان سنا خدا نے اور کہا تو جبریل کے ہوتے جو بطول کی چکی چلائے. خدا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کر. جبریل کے ہوتے تو من مثلی کا دعویٰ کرتا قہر خداوندی موجود. یہ بھی ملزم نہیں تھا. بھائی مہربانی جڑے بندے بول رہے ہیں تھوڑا جا کے آویں من چنگا بڑا پیا لگتا ہے. امام حسین تیرے رزق چیز آپ ایک سلوات پڑھ اچھی ہے. یہ بھی کیا تھا یہ ملزم نہیں تھا. جو بندے چپ کر کے بیٹھے سزا یافتہ مجرم. ہن تانوں کی دساں تسی نہ پاکستان جاندے ہو. پاکستان دے وچ سزا یافتہ بندہ الیکشن نہیں لڑ سکتا جنی دیر تک معافی نہ ہو جائے. ہن تو سنیا ایئرپورٹ تو فرانس بھی نہیں آ سکتا. اس کا مطلب ہے اگر مجرم ہو اور سزا یافتہ ہو تو پھر بھی معافی ضروری ہے. یہ سزا یافتہ تھا, بالوں پر چھن چکے تھے. اچھا صرف یہ ایک نہیں, تم نے صرف ایک فطرت سنا ہے, ایک اور سناؤ. ایک اور فرشتہ تھا, اس نے بھی یہی کچھ کیا تھا. اس نے بھی کہا تھا من مثلی. اس کے بھی بالوں پر چھن چکے تھے, لیکن وہ جس کے بالوں پر چھینے تھے نا, وہ آیا تھا حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ السلام کی خدمت میں. تفسیر قرآن کہتی ہے وہ حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں, میں بیٹھا ہوں غرور و تکبر, مجھے مل چکی ہے سزا, خدا را میرا کچھ کرے. اللہ کے نبی نے کہا میں نے رکھے ہیں 60 دن کے روزے. کتنے دن کے جی؟ بولو 60 دن کے روزے. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. کتابیں کہتی ہیں اللہ رب العزت کی جلیلۃ القدر بارگاہ میں ادریس نبی نے کہا اللہ ان 60 روزوں کے بدلے اس کو معافی عطا کر. اس کو بالوں پر مل گئے. لیکن یہ اس سے پہلے والا جو مجرم تھا وہ تھا فطرس. جو بندے چپ کر کے بیٹھے بالوں پر چھن چکے تھے. جرم اس نے بھی وہی کیا جو شیطان نے کیا, لیکن شیطان لعنتی ہو گیا, فطرس لعنتی نہیں رہا, اس لیے کہ شیطان مایوس ہو گیا. فطرس مایوس نہیں ہوا. جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو, فطرس مایوس, میں جملہ بھی پڑھوں گا, بندوں کے چہرے بھی پڑھوں گا. فطرس مایوس کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ ہے کہ فطرس نے آدم کو سجدہ کرتے ہوئے آدم کی پیشانی میں 5 تن کا نور دیکھا. اے خدا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کر. اسے یقین تھا کوئی 5 تن ہے جو معافی دلوا سکتے. انتظار میں بیٹھا رہا. سید الانبیاء کی آمد ہوئی. پڑھوں پہلے
نمبر پہ اپنے عقیدوں کے اندر یہ بات محفوظ کر لو کہ کائنات میں کسی معصوم کے دنیا میں آنے کو پوشیدہ نہیں رکھا گیا. کسی بھی اللہ کی حجت کے دنیا میں آنے کو وہ معصوم دنیا میں تشریف لائے تو زمانے کے اندر تغیر و تبدیلی آئی. سب سے معمولی تبدیلی یہ ہوتی تھی کہ جنت سجا دی جاتی تھی, جہنم بجھا دی جاتی تھی. اور سیرتے ہلاؤ جڑے بندے چپ کر کے بیٹھے. چلو میں اپنے سنی بھائیوں کے لیے جملہ پڑھ دوں. تیرا نبی دنیا میں آیا, آقا دو جہان تشریف لائے, جنت سج گئی, جہنم بجھ گئی, چاند ستاروں کی روشنی میں اضافہ ہو گیا, کائنات جگمگا گئی. پڑھوں, فطرس نے انگڑائی لی, مجرم نے کہا جبریل خیر ہے. جبریل نے کہا کائنات کا رسول دنیا میں تشریف لے آیا. اس نے کہا اہلن و سہلن مرحبا. میرا عقیدہ کہتا ہے فطرس نے جبریل کو مبارک دی, اطمینان سے بیٹھا رہا. پھر کائنات سجی, 13 رجب ہوئی, جبریل نے کعبے میں در بنایا. اس نے ملائکہ کے نزول کو دیکھا, کائنات میں مچی ہوئی ہلچل کو دیکھا, چہروں پہ ملائکہ کی خوشی کو دیکھا. پوچھا خیر ہے, کہا آج سید الوسیلین دنیا میں آ گئے, امیر المومنین دنیا میں آ گئے. دعا کرتے بیٹھی ہو جی. پھر اس نے ایک مرتبہ پھر کائنات کو سجدے ہوئے دیکھا. جبریل سے پوچھا خیر ہے. جبریل نے کہا آج تو رحمتوں کی حد ہو گئی. جو خود رحمت للعالمین ہے, اللہ نے اسے بطول رحمت بنا کے دے. خدا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرو. اس نے پھر ایک مرتبہ کائنات کو سجدے ہوئے دیکھا. پوچھا جبریل خیر ہے. جبریل نے کہا آج تو محمد کے دشمن جو محمد کو ابتر کہتے تھے, ان کے منہ بند کرنے کے لیے حسن آ گیا. خدا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. حسن امیر دنیا میں تشریف لے آئے, یہ آرام سے بیٹھا, کیونکہ یہ مجرم تھا, اور مجرم کو سزا بھی کسی چھوٹے کورٹ نے نہیں دی تھی, نہ جی سپریم کورٹ. میری بات میں جس کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ کرتے نا, اس کو ہائی کورٹ نہیں سنتا. اللہ سے بڑی عدالت کوئی نہیں. اللہ کی عدالت کا مجرم تھا نا. پڑھو جملہ, آخرکار آ گئی شعبان کی 3. لیکن جب شعبان کی 3 آ گئی نا, ہستیاں پہلے بھی اور آئی تھی, لیکن اس کے آنے پہ کائنات عجیب رنگ میں سجی. اس نے جبریل سے کہا بس اسی کے آنے کا انتظار تھا, مہربانی کر مجھے لے جا. شیعوں کے بچے کو پتا ہے, پاڑ اس لیے رہا ہوں کہ اہل سنت بھائی یہاں بیٹھے. جبریل نے اللہ سے کہا اللہ تیرا مجرم, فرمایا آج حسین آئے, لے جا. یار تمہیں پتا اس لیے شیعہ نہیں بول رہے نا, لیکن سنی بھائیوں کے لیے تو بولنا پڑے گا تمہیں. اللہ نے کہا لے جا. یہ ملائکہ کی صف در صف جو ملائکہ آئے, جو لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں تھے, ان میں آیا. ہر ملائکہ کا گروہ نبی کو مبارک دیتا. حسین کی آمد میں جو چپ کر کے بیٹھے, جب اس گروہ کی باری آئی جس میں فطرس بھی تھا, یہ آگے بڑھ مبارک دینے کے لیے بالوں پر چھنے ہوئے, عذاب الہی عطاب الہی کا شکار. رسول اللہ نے اس کو دیکھا. جبریل نے کہا آقا مجرم ہے, معافی لینے آیا ہے. نبی نے یہ نہیں کہا حسین سے مسکن, فرمایا وہ رکھا ہے حسین کا جھولا. جو بندے چپ کر کے بیٹھے, میں جملہ بھی پڑھوں گا, بندوں کے چہرے بھی پڑھوں گا. جس کو یاد ہے کہ ادریس نبی کے 2 مہینوں کے روزوں نے ایک فرشتے کو معافی دلوائی تھی, کہا وہ رکھا ہے حسین کا جھولا. جا مس کر, بالوں پر لے, مس کیا, بالوں پر ملے, تم ابھی بھی
بغیر تنہا کے نوکری کرنے کے لیے تیار، چپ کر گئے. ذاکر مولوی ممبر پہ کہتے ہیں میں مذہب چھاڑ دوں گا. اے میں زندگی جی کبھی گل نہیں کرتا بھائی مذہب سچا ہے تو میں سچیاں چھڑ کے لانتی ہو جائے. کئی بندے دوشے کتابت کہہ رہے ہیں کوئی ثابت کر دے تو میں مذہب چھاڑ دوں گا. بھائی میں کیوں کہوں میں مذہب چھوڑ؟ بھائی ہو سکتا ہے میرے مطالعے میں کمی ہو، میں کون سا علم کول لوں. چپ کر گئے ہو. صلوات پڑھو اونچی آواز کے ساتھ. بغیر تنہا کے نوکری کروں گا. کوئی مائی کا لال ثابت کرے کہ جب فطرس حسین ابن علی کے جھولے سے مس ہوا اس وقت تک حسین اس جھولے میں تھے. نہ سیر بھی نہیں ہلایا نہ کرے انہوں نے اس معرفت کا جملہ سمجھا. حسین تو ابھی تھے رسول کی گود میں. نبی نے اس کو حسین سے مس کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ نبی جانتے ہیں کہ 1400 سال کے بعد کوئی منکر کہہ سکتا ہے حسین میں پاور تھی. میں پڑھ گیا جو میں نے پڑھنا تھا. اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا حسین ابھی اس میں شامل ہی نہیں ہوئے، داخل ہی نہیں ہوئے، لیکن چونکہ منسوب ہو گیا میرے حسین سے اس کی بھی پاور ہے، اس کی بھی. یعنی رسول نسبت کا حیا بتا رہے. یہ والی لائن اللہ کرے یہ جملہ سمجھ جائے. رسول نسبت کی ترتیب بتا رہے ہیں، نسبت کا احترام بتا رہے ہیں. شیطان نے بھی سجدہ نہیں کیا تھا کیونکہ اس نے دیکھا تھا مٹیریل. اس نے کہا یہ بنا ہے تین سے، سادہ لفظوں میں کہوں یہ بنا ہے تراب سے، میں بنا ہوں آگ سے. یعنی اس نے تراب کو ہلکا جانا. اچھا یہ بھی شیطان کی اعلیٰ درجے کی بغاوت تھی. پڑھ دوں بغاوت؟ پڑھ دوں؟ برداشت کر لو گے؟ یہ نہیں، اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا تھا. اہل سنت بھائیوں کے نزدیک حضرت آدم خالی مٹی سے نہیں بنے. حضرت آدم بنے تھے 4 چیزوں سے: آگ، ہوا، پانی، مٹی. سب سے پہلے ہے آگ، ہوا، پانی، مٹی. اس نے آگ پہ اعتراض نہیں کیا، اس نے ہوا پہ اعتراض نہیں کیا، اس نے پانی پہ اعتراض نہیں کیا، اس نے کیا چوتھے پہ اعتراض. اب جو بندہ چوتھے کا منکر ہو سمجھو شیطان کی عبادت کر رہا ہے. اس نے کیا چوتھا. یہ اہل سنت کا نظریہ ہے. ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہے کہ ہر بندہ ہر بات کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ بات کرنا اس لیے ضروری سمجھ رہا ہوں کہ مجھے لائیو چل رہی ہے. ہو سکتا ہے کوئی عالم دین سن رہا ہو تو وہ بات میں اعتراض نہ کرے. یہ سنی بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ آدم 4 عناصر سے بنے تھے، شیعوں کا نہیں. شیعوں کے نزدیک آدم فقط 2 عناصر سے بنے، پانی اور مٹی کے ساتھ. اور جو سجدہ ہوا تھا نا وہ صرف اس لیے ہوا تھا کہ آدم کی جبی میں نور پنج تن. آدم کی جبی میں، لیکن اہل سنت بھائیوں کے نزدیک جب لفظ اہل سنت آ جائے تو اس میں سارے آ جاتے ہیں، چاہے وہ ہاتھ تھے بنن، چاہے وہ ایتھے بنن، چاہے وہ ایتھے بنن، چاہے ہاتھ کھولن. تُسی کی سمجھے خالی شیعہ ہاتھ کھول دیں؟ ہمارے اہل سنت بھائی ہاتھ کھول کے بھی نماز پڑھتے ہیں. سنی ہاتھ کھولنے باندھنے سے نہیں پہچانا چاہتا،
سنی اور شیعہ کے درمیان فرق غدیر اور ثقیفے کا. ہاتھ باندھنا ہاتھ کھولنا یہ شیعہ سنی کے درمیان پہچان اور بولو جو بھی غدیر کو مانتا وہ شیعہ ہے, جو بھی ثقیفے کو مانتا ہے چاہے لباس شیعوں والا ہے وہ ہمارا سنی بھائی, بڑا بھائی, پریشان تو نہیں ہوگا. متلاشی ہدایت ہے, منزل پہ پہنچے گا کیونکہ حسین رستے میں نہیں چھوڑتا. لیکن اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ عناصر 4 عناصر آگ, ہوا, پانی اور مٹی. لیکن شیطان نے 3 پہ اعتراض نہیں کیا, مٹی پہ اعتراض کیا, تراب پہ اعتراض کیا. سوچو جو تراب کا منکر ہو وہ لانتی ہے تو جو ابو تراب کا منکر ہو. صلوات اونچی آواز میں تلاوت شیطان بسم اللہ مولا کے نوحہ خان آگے سیدہ نسلوں میں سرداری عطا فرمائے, اولاد نرینہ مولا عطا فرمائے. حسین ماتمی حماد بھائی کو میرے بھائی اپنا مولا زندگی کرے, نیسم کو مولا زندگی والا بیٹا عطا کرے, حماد جو بھی بے اولاد مولا انہیں اولاد نرینہ عطا کرے. زیگم شاہ جی, حاجی شاہ جی کے مولا بچوں کو زندگی کرے. میرے جتنے بھائی یہاں بیٹھے نام بنا مولا تمام کی اولادوں کو عزاداری عطا فرمائے. لیکن یاد رکھنا شیطان کی عبادت یہ جرم ہے, اور یہ جرم سر انداز کیسے ہوتا ہے کہ یعنی جو کام شیطان نے کیا, شیطان نے کیا غرور اور تکبر, اور یہ چاہتا ہے بندے غرور اور تکبر کریں. پریشان ہو گئے. پھر جب یہ لانتی ہو کے اللہ کی بارگاہ سے نکلا اسے رجیم قرار دے دیا گیا. پھر اس نے جملہ بڑا بندہ تھوڑا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے, میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اس نے یہ نہیں کہا میں نماز پڑھنے سے روکوں گا, کیونکہ یہ خود نمازی تھا. پریشان ہو گئے ہو. اس نے یہ نہیں کہا میں روزہ رکھنے سے روکوں گا, اس نے یہ نہیں کہا میں حج سے روکوں گا. اس نے روکنے کا اعلان کیا اور صرف ایک چیز سے روکنے کا اعلان کیا کہ میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے روکوں گا. صراط مستقیم سے, جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو, صراط مستقیم سے روکوں گا. مسجد نبوی میں صحابہ کے اجتماع میں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ وہ صراط مستقیم کون ہے؟ نبی نے کہا ھذا علی. سوائے مخلصین کے. چھٹے قائدار فرماتے ہیں وہ مخلصین اور کوئی نہیں, وہ ہیں جو ہم پر ایمان یہ اعلان کر کے نکلا کہ میں لوگوں کو علی سے روکوں گا, اور یہ روکتا بھی علی سے. جو بندے چپ ہو, یہ لوگوں کو
علی سے کیسے روکتا ہے؟ یہ لوگوں سے کرواتا ہے گناہان کبیرہ. یہ کیا کرواتا ہے؟ گناہان کبیرہ میں سے جو اکبر گناہ ہے نا، جو میں نے کل بتایا تھا. کل کتنے تھے؟ امام حسین تن کربلا لے جائے. اللہ دی قسم دل کو بول پا چھڑیا کے قسم خدا دی ایڈے سونے سامعین کاٹی لبتے. کل کتنے تھے جی؟ سارے بولو. جو کبائر گناہ میں سے اکبر تھے، جو شیطان بندے سے کرواتا ہے، اور ساتوں کا تعلق اہل بیت کے ساتھ ہے. یہ جو بندے سے سب سے بڑا گناہ کرواتا ہے نا، اسے کہتے ہیں شرک. اسے کیا کہتے ہیں؟ اونچی بولو. شرک. چھٹے تاجدار کا فرمان ذیشان سناؤ. مولا فرماتے اگر کوئی قوم نمازیں پڑھتی ہو، زکوٰۃ دیتی ہو، روزے رکھتی ہو، حج پر بھی جاتی ہو، اور وہ قوم صرف اللہ اور اس کے رسول کے کسی فرمان پر یہ کہے ایسا کیوں؟ اور میں کچھ کہہ دیا ہوں جو پوچھ کے بیٹھے ہو. وہ قوم کہے ایسا، تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ مولا فرماتے ہیں صرف یہ نہیں کہ وہ یہ کہے ایسا کیوں. چھٹے تاجدار فرماتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کسی حکم کو اپنے دل پر گراں محسوس کرے، تنگی محسوس کرے کہ یہ نہ ہی ہوتا تو اچھا تھا. معصوم فرماتے ہیں بروز محشر اللہ انہیں مشرکوں میں اٹھائے گا. جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو، میں جملہ مکمل کرنے لگا ہوں. یہی تو وجہ تھی 18 ذی الحج کو ایک بندے نے رسول کے سامنے کہا تھا علی کیوں؟ تو اللہ نے کہا سال سائل بعذاب الواقع. اس نے وہ عذاب مانگا جو کافروں کے لیے تھا. مولا فرماتے ہیں اتنی بھی گنجائش نہیں کہ بندہ دل میں سوچے یہ کیوں. مولا فرماتے ہیں جو یہ سوچے نا یہ کیوں، مولا فرماتے ہیں مشرکوں کے ساتھ اٹھے گا. چپ کر جو مشرک ہے تو ان کے ساتھ اٹھے گا. مشرک ہے. اب میں جملہ بھی پڑھوں گا، بندوں کے چہرے بھی پڑھوں گا. ادھر ربائی ذہن چ فوری طور تے سوچ، فوری طور تے اپنے ذہن وچ ربائی سوچ. میں جملہ پڑھ کے نا ممبر چھڑنا ہے، تو آ جانا ممبر تے. ٹھیک ہے؟ جے بندے نہ بولے تو ممبر تے آ جانا تے میں اس بندے تے کول چل جانا. تو انہی نے ربائی پڑھنی تے میں بندے نہ دو گلاں کرنیاں نے، گونگے ہیں بیمار ہے. میں بندے نے عقیدے کی تلاشی لے لوں گا. جو محمد کے فرمان پہ سوچے کہ ایسا کیوں، وہ مشرکوں میں اٹھے گا. وہ کتنے بڑے مشرک ہوں گے جو محمد کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں. جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو، اس لیے تو امام نے فرمایا جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا وہی تو سب سے بڑا مشرک ہے. علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق. سارے ہاتھ اٹھا کے والی نجد حیدری. ایسے نہیں جس کی بات ہے اسے ولایت علی والا دودھ پلایا ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے دم دم علی علی بندے علی کو چھوڑ کے دنیا اندھی کوئی نہیں. بچ نور دے خاک ملا لینا او با یا دانش مندی
کوئی نہیں جیو مار جی آداب میرے پیر علی کیا کوئی ہے الہ سامنے آؤ میرا پیر پابندی کوئی نہیں اسا پیر بنایا حسنین دا بابا جیدے بعد بلندی کوئی جو تیروں تبر کے انسان میں ہنستا ہے جب موت سے لڑتا ہے اس آن میں ہنستا ہے مولا تیرے حیدر کے انداز نرالے ہیں محراب میں روتا ہے میدان میں ہنستا ہے مار جی نے ربائی پڑھی او دے بعد بلندی کوئی اور یہ ربائی نہیں یہ شیعوں کا عقیدہ ہے علی سے بلند کون ہے نہیں پتا تو میں بتا دوں وہ پاؤں رکھے کوشے پیغمبر پہ کھڑے ہیں بعد از خدا آج علی سب سے بڑھے بولے دینا عقیدہ بولنے دی اجازت دے رہے ہیں پڑھوں ربائی مکمل کروں وہ پاؤں رکھے مہر نبوت پہ کھڑے ہیں بعد از خدا آج علی سب سے بڑے ہیں کس کس کو اٹھاؤ گے روایت کے سہارے تاریخ کے کوڑے میں کئی لوگ علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق حیدری تاریخ کے کوڑے میں کئی لوگ پڑے بندوں نے علی کی ولایت کا انکار کر کے اللہ کا بھی انکار کر دیا رسول کا بھی انکار کر دیا بندے اگر علی ولی اللہ پڑھ لیتے غریب بہنوں کو لے کے کربلا خدا تیری ہائے قبول کر مقصد کربلا ہے علی بولو علی ولی ورنہ نماز تو وہ بھی پڑھ رہے تھے شیطان ان کو نماز پڑھا رہا تھا روزے دار تھے جو بندے چپ کر کے آئے منت مانی تھی روزوں کی حسین کو قتل کریں گے خدا ہائے کہنے والوں کو سلام بھرا مدینہ 7 سال کی بوڑھی بیٹی کو چھوڑ کے ماں کی قبر نانے کی قبر بھائی حسن کی قبر غریب ایسے ہی مدینے سے چلا گیا تھا بھائی مشن تھا مشن ولایت علی کوئی روے نہ روے ہوتی مرضی لیکن مات بھی حق بڑھتا 28 رجب کو مدینے سے چلے خدا تمہاری ہائے کرو شعبان کی 3 تاریخ تھی غریب مکہ پہنچا شیب ابی طالب جو رقبہ تھا حضرت ابو طالب کا اس میں حسین نے قیام کیا ذی الحج کی 8 تاریخ تھی جب کربلا کے قاتل احرام پہن کے حسین کو قتل کرنے کعبے کے طواف میں مشغول تھے حسین نے حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں تبدیل کیا احرام توڑا نہیں تبدیل کیا اس لیے کیا کہ حسین کے قاتل پہنچ چکے تھے لیکن وعدہ کربلا کا تھا خدا تیری ہائے وعدہ کربلا کا تھا قریب 8 ذی الحج کو 70 تیرے بچیاں کی زندگی ہو حسین نے کنے سونے ماتمیوں میں کنے کنے نال مولا تم کربلا بکھاوے جس کربلا میں تسی ہون ویکھ کے ٹھردے ہو پہلے یہ ایسی نہیں تھی جنگل بیابان دور دراز تک صحرا قریب پہنچا محرم کی 2 تھی حسین کی سواری نے چلنے سے انکار کیا بندے لکھتے ہیں بندے پڑھتے ہیں حسین نے سواریاں بدلی شاید ہمیں بتانے کے لیے بدلی ہوگی ورنہ حسین جانتے تھے کہ یہی مقتل ہے میری کیڑا شیعہ ہم سن کے ہائے نہ کریں حسین کا قافلہ کوئی چھوٹا قافلہ نہیں تھا
یہ مت سمجھنا کہ حسین، جب حسین مدینے سے چلے تھے نا، یہ یاد رکھنا سارے بندے، حسین ابن علی مدینے سے چلے تو خاندان اہل بیت تھا، ساتھ چند مخصوص اصحاب حسین تھے، مکے میں آئے پھر چند اور افراد ساتھ ملے، مدینے سے چل کے حسین 2 محرم کو جب کربلا میں پہنچے تو ٹوٹل افراد جو تھے وہ 72 تھے، بولو کتنے تھے؟ بعد میں اور افراد ساتھ ساتھ ملتے گئے جو گنج شہداء میں دفن ہیں، اس لیے بندے گنج شہداء کے اوپر شہداء کے جب نام پڑھتے ہیں نا تو اس وقت نسب بندے کہتے ہیں ہم نے تو 72 سنے تو یہاں تو زیادہ لکھے ہوئے ہیں، تو یہ مسئلہ یاد رکھو، 72 وہ تھے جو حسین ابن علی کے ساتھ سفر کر کے وہاں پہ آئے۔ ان 72 افراد کے ساتھ صرف 72 اونٹ ہی نہیں تھے بلکہ لاتعداد ایسے اونٹ بھی تھے جن پہ علی کی عالیہ بیٹی مدینے سے ہر چیز لے کے چلی تھی۔ آپ کے والد بزرگوار یہ بات پڑھا کرتے تھے منبر پہ، ساجد حسین ساجد رکن والے، مولا ان کے درجات بلند فرمائے، بلکہ ہر ذاکر نے تقریباً یہ بات پڑھی ہے کہ ہر چیز مدینے سے لے کے چلی تھی زینب، بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا، جن شرم آوے وہ ہائے ضرور آکے، جن شرم آوے وہ ہائے ضرور آکے، نہ کرے ماتم پر ہائے تے کہہ سکتے ہیں نا، شرما کے رونا حسین واسطے، رو نہ ہائے تے کہہ سکتے ہو نا، مولا تمہارا ماتم قبول کرے۔ یہ ایک بہت بڑا قافلہ تھا، یہ قافلہ رکا، اس قافلے کے رکنے کے آثار دور دراز تک آئے، کیونکہ یہ 9 مربع میل کا ایریا، یہ ایریا ایسا تھا کہ اس ایریا کے اندر نہ کوئی چرند ٹھہر سکتا تھا شاہ جی، نہ کوئی پرند، نہ کوئی انسان، نہ کوئی حیوان، یہاں صرف ایک نہر نکلتی تھی جس نہر کا نام تھا الکما، یہ نہر نکالی گئی تھی دریائے فرات سے۔ ساری تقریر بھول جانا، یہ لفظ نہ بھولنا، میں بتاؤں گا جو تم چاہتے ہو میں وہ بتانے لگا۔ یہ فرات سے نہر جو نکلی تھی نا، یہ ایک بہت بڑا حضرت عیسیٰ کا ماننے والا عیسائی بادشاہ تھا، اس کا باپ بھی بادشاہ تھا، اس کا دادا بھی بادشاہ تھا، اس کا تعلق سلطنت روم کے ساتھ تھا۔ وہ کربلا سے گزرا تو وہ اپنی سواری سے گرا، اور جب وہ زمین پہ گرا نا تو وہ رونے لگ گیا۔ جو اس کے ساتھ کمانڈر تھے، اس کے مذہب کے پادری تھے، وہ اکٹھے ہوئے، اس نے کہا ہمیں بتائیں آپ رو کیوں رہے ہیں؟ الکما اس کا نام تھا۔ اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میرا دل کر رہا ہے میں چیخے مار مار کے رو۔ پادریوں نے کہا رک جاؤ، نجومیوں نے، پادریوں نے، اہل علم نے وہاں پر کتابیں کھولی، انہوں نے کہا جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلو۔ اس نے کہا کیوں، میں بادشاہ ہوں، کوئی حملہ ہونے والا ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ جو دھرتی ہے نا یہ بڑی وزنی ہے، یہاں بہت بڑا قتل عام ہوگا، یہاں عیسیٰ کے نبی محمد کا بیٹا بے جرم و بے خطا پیاسا مارا جائے گا۔ کیڑا شیعہ جڑا ہون ہائے نا، اس نے سنا، الکما اس کا نام تھا، کتابیں کہتی ہیں اس سے رہا نہ گیا، اس نے کہا جلدی کرو میں یہیں ٹھہرتا ہوں، مجھے پیاس لگی ہے، میں نے پانی پینا ہے، لیکن تم کہہ رہے ہو کہ محمد کا بیٹا پیاسا مارا جائے گا۔ انہوں نے کہا جی۔ اس نے کہا جلدی کرو یہاں نہر کھدواؤ۔ دریا کتنا دور ہے؟ دریا سے اس مقام تک نہر لے کر آؤ، میں نہیں چاہتا محمد کا بیٹا، جن سمجھ آوے ہو ہائے ضرور آتے، پیاسا مارا جائے ہوے شیعات ہائے نہ۔ اچھا چلو رب دے مسائل واسطے جملہ پڑھ دو، پر جڑے ہلکے دے ماتمی ہو نا مہربانی کرے جملہ آج سن لگے ہے تے ماتم ادو کرے جو غازی دا عالم برآمد ہو گئے۔ سن 61 ہجری محرم میں یہ الکما کی نہر موجود رہی۔ سنو گے اس کے بعد یہ نہر کہاں گئی؟ قتل عباس کے بعد یہ نہر غرق ہو گئی۔ اس کا پانی آج بھی عباس کی قبر کا طواف کر رہا ہے۔ ماتم کرو جتنے شیعہ، جزاک اللہ مولا تمہارا ماتم کرو۔
خدا ہائے کہنے والوں کا سلامت رکھو۔ اس نے نہر کھدوائی، اس نہر کا نام رکھا نہر، بولو یاد رکھو گے، اس کی شبیہ ہے یہ جو کربلا میں حرم امام حسین کے پاس بنی ہوئی ہے نا، یہ اصل نہر القما نہیں، یہ نہر القما کی اصل کہاں ہے؟ غرق ہو، غرق ہونے کے بعد اس کا پانی جو تھا وہ غازی کی قبر کا طواف کرتا ہے، بند بھی کرنا چاہے تو پانی پہنچ جاتا ہے، وہ طواف کرتا ہے وہاں پہ حضرت عباس کی قبر کا۔ اس نے نہر بنوائی اور بنوا کے اس نے اعلان کیا یہ نہر میں محمد کے نواسے اور بیٹے کی پیاس بجھانے کے بنا کر جا رہا ہوں۔ ہو گئے شیعہ ہائناک، میں اس سے کہوں گا تو چلا گیا پر سکینہ پیاسی، اصغر پیاسا کمل ہو گیا، ہائے تو کہہ سکتے ہو نا۔ اس نہر کے کنارے پہلا خیمہ لگایا حسین ابن علی نے۔ 9 میل کے فاصلے سے نا بستی تھی قبیلہ بنو اسد کی، بولو کن کی؟ یہ عرب کے بڑے قبیلوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، جس کو قبیلہ بنو اسد کہتے ہیں۔ یہ مدینے میں بھی تھے، یہ مکے میں بھی تھے، یہ عراق میں بھی تھے، یہ کوفے میں بھی، یہ ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے۔ اسدی قبیلے کے لوگ یہ دور تھے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی قافلہ رکا ہے، یہ بزرگ ان کے حسب عادت اس زمین پہ رکنے والے ہر بندے کو منع کرنے کی ان کی عادت تھی، یہ وہاں پر آئے۔ انہوں نے آ کر امام حسین علیہ السلام کے خیام کا پہرا دیکھا، انہوں نے کہا یہ کوئی عام رکنے والا نہیں، جتنا جلال ہے نا اس کے خیموں کے یہ مجبور ہوئے۔ ان کی پہلی ملاقات ہوئی سرکار ابو الفضل العباس، انہوں نے کہا ہم وہ دور بستیوں میں رہنے والے لوگ کون ہیں؟ فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی، کس کا؟ محمد مصطفیٰ۔ فرمایا اسی محمد کا بیٹا حسین۔ ان کے سر جھک گئے، ان کے بزرگوں نے کہا ہمارا سلام ہو آقا و مولا پر، ہماری ملاقات کروا دیں۔ جس حسین سے ملاقات کا وقت لوگ عباس سے مانگتے تھے نا، اسی حسین کی بہن کے خیمے میں ہم سمجھ نہیں آئی۔ چلو تاڑی غلطی کوئی نہیں، قصور میرا ہے، میں پڑھنے میں جلدی کرتا ہوں۔ سرکار عباس نے سرکار امام حسین کی بارگاہ میں عرض کی مولا بنو اسد کے قبیلے کے لوگ آگے، مولا نے فرمایا انہیں بٹھاؤ، بٹھایا گیا، اطمینان سے پانی پلایا گیا، اور خیمے لگا رہا تھا اور اطلاع دے رہا تھا ابن زیاد کو کہ حسین کا لشکر میں نے روک دیا۔ حسین نماز سے فارغ ہوئے، ان کے پاس آگے کہا ہاں بولو کیوں آئے؟ مولا پتہ چلا ہے آپ یہاں آئے ہیں، اور آپ کے خیموں سے پتہ چلتا ہے آپ اکیلے نہیں۔ غازی کا جلال بتاتا ہے کہ علی کی بیٹیاں سے مولا جتنی جلدی ہو سکے اس جگہ کو چھوڑیے، یہاں سے تشریف لے جائیں، یہ جگہ بہت وزنی ہے۔ مولا یہاں کوئی نہیں ٹکا، آپ کے بابا علی آئے تھے، روتے ہوئے یہاں سے گزرے تھے۔ مولا ہم نے روایتوں میں پڑھا ہے آپ کی جد نبی آئے تھے، شب معراج یہاں بیٹھ کے روتے رہے تھے۔ مولا ہم نے سنا ہے عیسیٰ یہاں روئے، موسیٰ نبی یہاں روئے، ابراہیم و اسماعیل نے یہاں گریہ کیا۔ مولا چلے جائیے۔ مولا فرماتے کیوں؟ تمہارا اس جگہ پہ قبضہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولا قبضہ نہیں، جگہ تو آپ کی ہے، ہم تو نگران ہیں۔ مولا نے فرمایا میں تمہیں نگرانی کا اجر عطا کرتا ہوں، اس طرح کرو کہ تم نے بڑے عرصے سے یہاں پہ رکنے والے لوگوں کو مطلع کیا ہے کہ یہاں نہ رکو، تم نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے، لہٰذا چونکہ تم نگران ہو، میں تمہیں صرف نگران نہیں سمجھتا، میں تمہیں اس جگہ کا مالک سمجھ لیتا ہوں، میں یہ جگہ تم سے خریدتا ہوں، ایک
तमाम हुज्जत के लिए बताओ कितने दिनार दूं। इन्होंने कहा मौला आप मालिक, आपकी नस्ल मालिक, लेकिन आप ये लेके क्या करेंगे, लोग यहाँ नहीं रुक सकते। मौला ने फरमाया सुनोगे मेरा जुमला, मेरा दिल कहता है, किताबों में नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा अकीदा कहता है, हुसैन ने कहा होगा लोग जमीनें खरीदते हैं बच्चों के घर बनाने के लिए, मैं जमीन खरीद रहा हूं बच्चों की कब्रें। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, कर लो मातम, अजरकुम अल्लाह, मौला तुम्हारा मातम कबूल करे। 60,000 दिनार में गरीब ने ये जगह खरीदी, बहन और भाई के मशवरे से। जागीर का नाम अली अकबर के नाम, तब से ये हो गई जागीरे ओवेशिया ते हाय ना जागीरे। ये लोगों को पता है, कल से पता चला कि करबला का दूसरा नाम जागीरे अली अकबर है। बताऊं, ये मिंबर ने नहीं बताया, ये पता है किसने बताया है कि करबला का दूसरा नाम जागीरे अली अकबर है। लेकिन हल्के दा मातिमा कहना दी हाय के मैंने नहीं कहते। इस करबला को जागीरे अकबर के नाम से मशहूर किया हुसैन की 4 साल की बेटी, जो हर बाजार में कहती थी अकबर तेरी जागीर दे विच। रोलो रोलो गरीब को रोलो। अजरकुम अल्लाह, मौला तुम्हारा मातम कबूल करे। अकबर तेरी जागीर दे विच मैनू सिमर तमाचे मारे, खुदा तुम्हारी हाय कबूल करे। हुसैन के खेमे लग गए। मैं ज्यादा पढ़ गया, मैं माफी मांगता हूँ, मातमियों को मैंने इंतजार करवाया। लो आखिरी जुमला सुनो, या अली मदद। हुसैन के खेमे लग गए। उस खेमे लगने की देर थी, आ गई 5 मुहर्रम। अचानक ख़याम हुसैनी से चीखें बुलंद हुई। हुसैन खेमों में आए, अली की बेटी ने कहा हमारे बच्चों ने कभी ये ढोल की आवाज नहीं सुनी। हुसैन ये ढोल क्यों बजाते हैं, ये नकारे क्यों बजाते हैं? गरीब ने सर झुका के कहा ज़ैनब तेरे भाई के कातल इकट्ठे होवे शिया ते हाय ना। अचानक शोर बुलंद हुआ, ढोल ज्यादा बचे, आवाज आई शिमर आ गया। खुदा तेरी हाय कबूल करे। अली की बेटी ने रो के कहा हुसैन इनके तो सारे आ रहे हैं, तेरा जग में कोई नहीं। मातम करोगे जो शिया बैठे हो, सुन्नी भाइयों सुनोगे। कहा तू भी तो किसी अपने को बुला। हुसैन रो पड़े, रो के कहा मेरा एक है कूफे में रहता है। अली की बेटी कहती कौन? हुसैन रो गए, फरमाते हबीब इब्ने मज़ाहिर। बीबी कहती वो तेरे बचपन का दोस्त है। चलो शियों के बच्चे वो बताए, सुन्नियों के बच्चों को मैं बता देता हूँ। ये हबीब इब्ने मज़ाहिर आका हुसैन के बचपन का दोस्त है। 75 साल इसकी उम्र है। ये इसे जिंदगी इमाम हुसैन ने दी है। मज़ाहिर का ये बेटा मर चुका था, छत से गिर गया। रसूल इसके घर मेहमान आने थे, इसका बच्चा छत से गिरा और मर गया। रसूलुल्लाह आए, खाना लगा, हुसैन साथ थे। आका हुसैन बैठे हुए थे दस्तरखान पे। नबी ने फरमाया, हबीब इब्ने जनाब मज़ाहिर ने कहा आका तनावल फरमाए। फरमाया हम ऐसे तो नहीं खाएंगे, हुसैन शुरू करो। हुसैन इब्ने ने फरमाया मैं तो ऐसे नहीं खाऊंगा जब तक मेरा दोस्त ना हो। मज़ाहिर ने आगे से कहा आका छोड़िए, हबीब मसरूफ है। फरमाया फिर जब आएगा ना हम खा लेंगे। मज़ाहिर के चेहरे पे परेशानी देख के रसूल ने फरमाया हमसे छुपाता है, क्या समझता है हमें नहीं पता। कहा हुसैन जाओ हबीब को लेकर आओ। हुसैन इब्न अली ने जनाब मज़ाहिर से कहा बताओ कहाँ है मेरे दोस्त की लाश। करीब पहुंचे और फरमाया हबीब मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, उठ। इतना कहना था, हबीब उठ के खड़े हो गए। जी या रसूलल्लाह, जख्म तंदुरुस्त हो गए,
زندگی واپس آ گئی. حسین نے انہیں زندگی دی تھی. یہ بڑا بچپن کا دوست تھا. بی بی کہتی ہے تیرا وہی دوست نہیں جب ماں کی پسلیاں ٹوٹی تھی. بیڑا شیعہ جڑا سنے دے انور شاہ جی ہو رہا ہے نا. حسین کہتے ہیں وہی میرے بچپن کا دوست. فرماتی ہے پھر خط لکھنا اسے بھولا. خط تو لکھ دستخط زینب کرے. میں نے پڑھ دیا جو میں نے پڑھنا تھا. خدا تیری ہائے قبول کرے. خدا ان خاندانی شیعوں کو سلامت رکھے. حسین ابن علی نے اس کی طرف خط لکھا. سنو گے خط کیا تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اے حبیب ابن مظاہر تجھ پر میرا سلام. شاید تجھے علم نہیں ہم 2 محرم سے کربلا میں پہنچ گئے. ہمیں چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا. اگر آ سکتے ہو تو صبح عاشور سے پہلے ہماری نصرت کے لیے پہنچو. والسلام تیرے بچپن کا دوست غریب حسین. شیعہ جڑا سنے دے ہون ہائے نہ آکھے. ہاتھ بڑے ماتم واسطے سید پھر تے ماتم کرنا ہی ہے نا. خط دیا قاصد کو. قاصد پہنچا کوفے. سیدھا آیا حبیب کے دروازے پہ. گھوڑے پہ تھا. دستک دی. حبیب کی بیوی دروازے پہ. کون؟ قاصد. کس کا قاصد؟ کہاں سے آئے ہو؟ قاصد کہتا میں کربلا سے آیا ہوں. اس کی بیوی گھبرا کے کہتی کربلا میں تو ہمارا کوئی نہیں رہتا. قاصد کہتے ہیں رہتا تو وہاں کوئی بھی نہیں پر میں قاصد حسین کا ہوں. بی بی نے سنا حسین اور کربلا. رو کے کہتی علمان الحفیظ غریب پہنچ گیا. ماتم کرنا ماتم کر. تیرے مذہب میں ماتم جائز. وعدے کا وقت قریب آ گیا. قاصد کہتے ہیں جلدی سے حبیب کو باہر بھیج میرے پاس وقت کوئی نہیں. بی بی کہتی حبیب تو گھر نہیں. میں دروازہ کھولتی ہوں مہمان خانے میں رک. حبیب بازار گیا ہے. روایتیں بتاتی ہیں یہ فقیہ اہل بیت تھا. حبیب یہ بازار سے حجاب لینے کے لیے گیا تھا. مہندی لینے گیا تھا. اپنی بالوں اپنی داڑھی کو رنگ کرنے کے لیے. جیسے ہی قاصد نے سنا نا حبیب بازار میں ہے. قاصد فوری طور پہ گھوڑے کا رخ بازار کی طرف موڑا. بازار میں پہنچ کے کہتا حبیب. حبیب کے کانوں میں آواز آئی کوئی مجھے پکار رہا ہے. حبیب چلا نہیں توڑا. قریب آئے کہتا ہاں کون ہے؟ کہتا قاصد. کہاں سے آئے؟ کربلا سے. لفظ کربلا آیا. حبیب نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا. روک کہتا ہے غریب پہنچ گیا. قاصد کہتا ہاں پہنچ گیا. وقت تھوڑا ہے. یہ خط ہے لیکن اتنی مہربانی کرنا اس خط کو بڑے بازار میں نہ کھولنا. ماتم کرو جن کے مسئلے میں ماتم جائز ہے. حبیب نے خط جلدی سے امامے میں ڈالا. چلا نہیں توڑا. سیدھا آیا گھر. بیوی سے کہتا دروازہ بند کر. غریب کا خط آ گیا. دروازہ بند کر کے میاں بیوی دونوں نے خط کھولا. انا للہ پڑھا. خط بند کرنے لگا. بیوی کہتی دوسری سائیڈ پہ دیکھ. حبیب نے دیکھا تو آنکھیں بند کر. بیوی کہتی کیا ہوا؟ کہتا اتنا قریب ہو گیا کہ بہن کے سین. اجرکم اللہ مولا تیرا مولا سر کا ماتم کرنے والوں جلدی کر تلوار دے. جنگ کا لباس دے. حبیب نے جوشن پہنا. زرہ لگائی. کمان اٹھائی. تیر پکڑے. نیزہ لگایا. ڈھال پکڑی. لوہے کے لباس میں تر ہو کے حبیب باہر نکلا. دیکھا تو 12 سال کا بیٹا قاسم رو کے کہتے ہیں مجھے لے کے نہیں جائے گا. جملہ آخری پڑھنے لگا ہوں. تمہاری مرضی جیسے مرضی سنو. رو کے حبیب کہتے ہیں قاسم تو گھر رہ. تو بچہ ہے. تو گھر رہ. میں کربلا جا رہا ہوں. آقا آئے
کے واپس آؤں گا. قاسم کہتا نہیں وہاں خیر نہیں. تسی خاندانی شیعہ وہاں جعفری صاحب خیر نہیں. رو کے حبیب کہتا تجھے کیسے پتا ہے وہاں خیر نہیں؟ قاسم کہتا میں نے سن لیا خیر ہوتی تو انا للہ لکھتا. او خدا تاڑی آوازہ تے رحم نازل کرے. او خدا تاڑی آوازہ تے رحم نازل کرے. اس کے ساتھ بہنیں بھی آئی ہیں, اس کے ساتھ بیٹیاں بھی آئی ہیں. اسے دشمن نے گھیر لیا. حبیب کہتے ہیں تو گھر رہ, میں گیا اور آیا. عزادارو حبیب کوفے سے چلا پچتا پچاتا, کرفیو توڑا ہوا, ابن زیاد کے سپاہیوں سے بچتا, سیدھا پہنچا حسین کی خدمت میں. آ گئی 10 محرم کی رات. شب عاشور غریب نے چراغ بجھا کے کہا جس نے جانا ہے جائے. سب سے پہلے حبیب نے تلوار اپنی گردن پہ رکھی. رو کے کہتا حکم کر ابھی اپنے آپ کو قتل کر لوں. اچانک اکبر اندر آیا, آ کے کہتا ہے اماں زینب کہتی ہے ہمارا سلام. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا تمہارا ماتم قبول. خدا رونے والوں کو سلامت رکھے. آ گیا 10 محرم کا دن. چند لاشیں حبیب نے اٹھائی ہیں حسین کے ساتھ. 75 سال کا بوڑھا. کتنے سال کا؟ ایسے لڑا جیسے مسلم بن عوجہ لڑا تھا, ایسے لڑا جیسے ہاشمی جوان. یوں کمر جھکی تھی حبیب کی, لیکن کربلا میں یوں علف کی اللہ کے علف کی طرح سی لڑتا گیا لڑتا گیا لڑتا گیا. آخر حبیب نے آواز دی مولا میرا سلام. حسین نے حبیب کا لاشا اٹھایا. اور شیعہ تے ہائے نہ آکھے. غریب بھی قتل ہو گیا, بہن اسیر ہو گئی, سجاد کے گلے میں توک آ گیا. آ گئی 12 محرم. جزاک اللہ مولا تمہارا ماتم قبول کرے. شہیدوں کے سار کوفے کے بازار کے باہر پہنچے. حبیب کا بیٹا چھت پہ کھڑا ہو کے انتظار کر رہا ہے میرا بابا گیا ہے, میرا بابا آئے گا. اچانک اس کے کانوں میں نے ڈھول بجنے کی آواز آئی. اس نے چھت چھوڑی گلی میں آیا. اس نے دیکھا فوج سے ساتھ فوج ملی ہوئی ہے. یہ فوجوں کو چیرتے ہوئے وہاں آیا جہاں سجاد گردن جھکا رکو کی حالت میں. کیڑا شیعہ جڑا علی دی دھی دا بینڈ سنے تے ہائے نہ آکھے. اچانک سجاد نے کہا میرا اللہ مجھے موت دے دے. علی کی بیٹی نے روکے کہا سجاد موت کیوں مانگتا ہے؟ مولا سجاد کہتے ہیں اماں وہ حبیب کا بیٹا بھی آ گیا, تیرے سر پہ چادر بھی کوئی نہیں. علی کی بیٹی کہتی تو نہ گھبرا اسے بلا. اور ماتمیوں میں جملہ آخری پڑھنے لگا ہوں. اسے بلا میں جانوں حبیب کا بیٹا جانے. جناب سجاد نے آواز دی حبیب کے بیٹے قاسم. اس نے سنا میرے باپ کے نام سے مجھے کوئی پکار رہا ہے. قاسم ابن حبیب. یہ چلا نہیں سید, دوڑا. مولا سجاد کے قریب آیا. آپ نے بلایا؟ مولا سجاد فرماتے ہاں میں نے بلایا. کہتا تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتا. مولا فرماتے میں تمہارے سوالوں کا جواب نہیں. یہ جو بیوی یہ علی کی بیٹی کے محمل کے قریب آیا. اس کی نگاہ پچھلے محملوں پر پڑی. اچانک اس نے ایک محمل سے بدی ہوئی 4 سال کی بچی جس کے کانوں سے خون بہ رہا تھا. اس نے پھر علی کی
بیٹی کو دیکھا، سر سے تازہ خون بہ رہا تھا. اس نے کہا علمان الحفیظ، تم کون ہو؟ سنو گے جملہ، میں نے پاکستان میں یہ جملہ پڑھا تھا، مجلس ختم ہو گئی تھی. اللہ جانے تم کیسے برداشت کرو گے. جب اس نے پوچھا نا تم کون ہو، علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے قاسم میں تیری رشتہ دار ہوں. اجرکم اللہ. یہ آوازیں بلند ہونی چاہیے. سید یہ لوہا ہے، قاسم میں تیری رشتہ دار ہوں. قاسم کہتا میں تو تمہیں کبھی دیکھا نہیں. علی کی بیٹی کہتی مجھے میرے بھائیوں نے بھی نہیں دیکھا. جلدی کر اپنی ماں کو کہ چھت پہ آئے. قاسم گھر گیا، ماں سے کہتا ہے ماں لگتا ہے اجڑ گئے. ایک بی بی جس کے سر سے خون بہ رہا ہے، ہاتھ گردن کے پیچھے، اس کے ساتھ 4 سال کی بچی، اور جس کے چہرے پہ تماچوں کے نشان. حبیب کی بیوی کہتی جا جلدی جا، اس بی بی سے کہہ میری ماں زینب کی کنیز ہے، میری ماں پردے دار ہے، چھت پہ نہیں آ سکتی. اس نے آ کے بی بی سے کہا میری ماں پردے دار ہے،